رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا تم ہو نہ یہ قدرت زباں میں ہے
نہ یہ طاقت بیاں میں ہے. خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات عالی کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے. دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہے اس سے سوا تم ہو. دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہے اس سے سوا تم ہو. زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو. جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو. فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی. فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی. کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو. کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو. گنہگاران امت کا سہارا ذات والا ہے. گنہگاران امت کا سہارا ذات والا ہے. خوشا قسمت کہ حضرت شافع روزہ جزا تم ہو. یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے. یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہے. تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم ہو. تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے. کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. ماشاءاللہ. یہ ہمارے قاری نعیم اسماعیل تھے. اللہ ان کے پڑھنے میں برکت نصیب فرمائے. بس 2 منٹ کے لیے ذرا مختصر سا تعارف کر دیں. حضرت اقدس مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نویدہ ہیں، گرانڈ سن ہیں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت کہلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ولادت باسعادت 23 ذوالحجہ 1293 مطابق 1876 میں ہے اور وفات 1381 1961 میں ہے. اور اس پوری زندگی میں حضرت ہمیشہ خدمت دین میں لگے رہے. خاص طور پر رد شیعیت میں آپ نے بہت محنت کی. شیعہ نے آپ کی دل آزاریاں بھی بہت کی، مگر حضرت صبر سے ہمت سے کام لیتے رہے. کتابیں بھی لکھی، تصانیف بھی کی، صاحب تصانیف بھی، درس و تدریس بھی. تو اللہ پاک نے حضرت سے بہت کام لیا تھا. میں نے تھوڑی سی حضرت کی سوانح پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ وہاں حضرت مولانا عبدالسلام حسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بشارت دی تھی کہ انشاءاللہ ایک فرزند اللہ آپ کو عطا کرے گا
جس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ پھر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب حسفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو بسم اللہ بھی کرائی، باطنی توجہ ڈالی، ابتدائی تعلیم ضلع فتح پور میں حاصل ہوئی۔ مولانا سید عید القضات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ طالب علم بہت ذہین ہے، محنتی ہے، تو بہت توجہ سے پڑھایا۔ حضرت فارغ ہو کر پھر ندوہ میں درس و تدریس کے لیے آپ کا تقرر ہوا، وہاں پر ایک مدت تک درس و تدریس دیتے رہے۔ دارالمبلغین کا بھی قیام فرمایا، ماہنامہ نجم کا اجراء فرمایا، صاحب تصانیف ہے، قرآن پاک کا سلیس ترجمہ کیا، سیرت نبویہ پر کتاب لکھی ہے، خلفائے راشدین پر بڑی اچھی، چھوٹی سی لیکن بہت اچھی کتاب ہے، میرے پاس ہے، میں نے پڑھا اس کو، تمام چاروں خلفاء ایک کتاب میں ایک ساتھ اختصار کے ساتھ آ جاتے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور رد قادیانیت بدعات کے اوپر بھی بہت محنت کی، علم الفقہ کی 6 جلدوں میں، ساتھ ساتھ اس کے ریاضت، عبادت، مجاہدہ، خاموشی سے اخفا کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے آپ سے بہت دین کا کام دیا، تو اب سمجھئے کہ خاص طور پر رد شیعیت میں آپ کی وفات جیسا کہ ہم نے عرض کیا 1961 میں ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے غسل دیا 62، اچھا غلطی ہے 62 میں ہے، اس میں ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے غسل دیا، آپ کے بڑے صاحبزادے نے جنازہ پڑھایا۔ بہرحال یہ اکابر فاروقی ہیں، ہمارے اکابر سبھی، کوئی سید ہے، کوئی صدیقی ہیں، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے، اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب مولانا عبدالشکور صاحب کے گرینڈ سن ہیں، تو اس لیے بہت اونچی ہستی ہے ماشاءاللہ۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے ممبر شورا بھی ہیں، اور بھی بہت سے، وہ ہم نے وہ ٹیکسٹ میں لکھا تھا، جہاں جہاں حضرت کی جو خدمات ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں، یہ حضرت کی ذرہ نوازی ہے کہ اس پیرانہ سالی میں یہاں انگلینڈ کا سفر فرمایا، یہاں تشریف لائے۔ ہم نے درخواست کی کہ علماء کرام کے لیے ذرا خصوصی مجلس ہو، حضرت نے منظور فرما لیا، حضرت کی ذرہ نوازی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں حضرت کی زندگی میں اللہ خوب خوب برکت نصیب فرمائے، حضرت کے علوم سے، فیوز سے ہم کو اور پورے عالم کو مستفید فرمائے۔ جم کر بیٹھیں، دھیان سے سنیں، تشریف لائیے حضرت۔ صحیح کہا، میں نے انٹرنیٹ سے دیکھ رہا تھا حضرت، ابھی جلدی جلدی لکھ کر آپ کو آرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ عم نوالہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ قابل عزت، قابل قدر، باوقار حضرات علماء اکرام جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اکابر علماء اکرام کے سامنے اپنا سبق سنا۔ اگر کوئی صحیح بات ہوگی تو انشاءاللہ ان کی طرف سے شاباشی نصیب ہوگی، اور اگر کوئی غلط بات ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہماری اصلاح کرے۔ اللہ پاک جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو دل کی بات بنا دے، ریاکاری سے، تصنع سے اور خود پسندی سے اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہت ڈر کا مقام ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں ہمارے دادا کے تو دوستوں میں سے تھے۔ مدح صحابہ کے وجوب پر اور شیعت کی تکفیر پر
سب سے پہلے مولانا عبدالشکور صاحب کی تائید بنگلے والی مسجد کے پتے سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ یہ بات عام طریقے پہ لوگوں، اس کا پورا اشتہار لکھا تھا، اس میں اپنے دستخط لکھے تھے، بنگلے والی مسجد کا پتہ لکھا تھا، اور وہ اشتہار ابھی موجود ہے مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کے پاس۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ۔ یہ بیچارے جماعت کے بیچارے ناخواندہ لوگ کیا سمجھے گے؟ ایسا تو نہیں ہے، میں کوئی تنقیصا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ بیچارے دیہات کے ہیں، نہیں جانتے ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے وضو کیا ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ بیچارے کیا جانے، بڑا اونچا جملہ ہے یہ، کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے مولاناؤں کا شیطان بھی مولانا ہوتا ہے، چھوٹا کام نہیں کرواتا، یہ بڑے ہیں لہٰذا ان سے بڑا کام کروایا جائے۔ کم سے کم ہم تقریر کریں تو یہ سوچے ہاں ہم نے بڑی اچھی تقریر کی، آگے وہی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ ہم کتاب لکھ کے ہم بہت بڑے مصنف ہو گئے، یہ ساری فالتو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہم کریں لیکن خوف رہنا چاہیے۔ بہت عجیب بات یاد آئی، زندگی میں کبھی اس سے پہلے نہیں میں نے بیان کی، غالباً حضرت کی توجہ، زندگی میں کبھی نہیں۔ ذرا یہاں سے پڑھیے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ آگے کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ پورا وہ مضمون جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس میں موجود ہے۔ جو کوئی بھلا کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ وہ بھلا کام ایمان کے ساتھ کیا جائے، حاصل مطلب بتا رہا ہوں، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی بنا دیں گے۔ آگے کیا کہا کہ جب کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا اجر ہم اللہ کے یہاں عطا فرمائیں گے۔ اس کے آگے کیا کہا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ خصوصیت ہے قرآن شریف کی تلاوت۔ ارے بھائی عبادت ہے یا نہیں ہے قرآن؟ اچھا وہ زکوٰۃ عبادت نہیں ہے تو زکوٰۃ پہ بسم اللہ کو، حج عبادت نہیں ہے وہاں اعوذ باللہ پڑھو، کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ شیطان آتا ہے عبادت کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن کے لیے بسم اللہ کے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ کوئی آدمی اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کرتے تو بغیر اعوذ باللہ کے نہ شروع کرے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جزو قرآن نہیں مانتے ہیں، جزو سورت نہیں مانتے ہیں بسم اللہ کو، اس بسم اللہ کو چھوڑ کے جو انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حفص وہ جزو سورت مانتے ہیں، لہذا اگر کوئی سورت پڑھ رہا ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ ضرور کرے،
اور میں نے حضرت مولانا عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا نہیں، میرے نزدیک بسم اللہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ کے ساتھ سے، سورت کے لیے، آیت کے لیے اعوذ باللہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، کیسا ہوگا؟ کما یلیق بشانہ، کما یلیق بجلالہ وجمالہ وعزتہ وقدرتہ وعلمہ، جیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کیسا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی اور کیا کہا تھا کہ رب ارینی، اے اللہ آپ ہمیں دکھا دیجئے۔ فلما کلمہ قال رب ارینی انظر الیک، فلما جاء موسیٰ وکلمہ ربہ قال رب ارینی انظر الیک۔ موسیٰ آئے وقت موعود پر اور انہوں نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے اپنے آپ کو دکھا دیجئے، آپ سے باتیں کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لن مرا نہیں کہا کہ میں دیکھے جانے والی چیز ہی نہیں ہوں، یہ نہیں کہا۔ لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کیوں؟ تمہاری آنکھوں میں ابھی وہ قوت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نگاہیں اس پر کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، نگاہیں نہیں کر سکتی۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو سب سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ بڑی گنجائش ہے اس میں ریاکاری، بڑی گنجائش۔ نماز میں بھی اتنی نہیں ہے جتنی قرآن شریف کی تلاوت، لہذا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ کہیں مقابلہ ہو رہا ہے تو ہم سب سے اچھا پڑھیں، ہم سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ کہو کہ ہمیں اللہ، ہم عاجز ہیں، ہمیں آتا کیا ہے، ہم کیا پڑھ پائیں گے، ہم کیا ادا کر پائیں گے۔ ابی بن کعب نے قرآن کو پڑھا، حضرت جبریل نے حضور کو پڑھ کے سنایا، وہ قرآن، وہ پڑھنے کا انداز ہمیں کہاں نصیب ہے۔ ہم ہمیشہ عاجزی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں، نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دل میں خیال ڈالا، ان سب کا علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کرتے جاؤ، ڈرتے جاؤ۔ عبادت تو بہت اچھی ہے نماز، لیکن جب نماز اکیلے پڑھیں گے تو میرا خیال ہے والضحیٰ سے شاید آگے نہ بڑھے، بڑی مشکل سے والضحیٰ عشاء میں فجر میں پڑھ لیں گے، ورنہ انا اعطینا قل واللہ والعصر، انا اعطینا قل یا ایھا الکافرون قل واللہ۔ اچھا پھر کیا فرق ہو گیا؟ اور جب امام بنائے گا، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ امام جو ہے اس کو ذرا قاعدے کے ساتھ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ ساری نمازوں کا وکیل، سارے مصلیوں کی نمازوں کا وکیل ہے، لہذا اس کو کوئی سنت، کوئی مستحب چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اوریجنلٹی باقی رہنا چاہیے، اوریجنلٹی نہیں ختم ہونا چاہیے۔ لہذا در حقیقت ہمارا اور آپ کا مقام جو کچھ بھی ہے، تو میں عرض کروں گا بعد میں کہ اللہ نے آپ کو کس مقام پر عطا فرمایا۔ تو یہ شیطانی اثرات سے حفاظت، یہ ایک عظیم نسخہ ہے۔ ہم دین کا کام جو بھی کریں، جو بھی دین کا کام کریں، سب سے پہلے ڈر اور خوف و خشیت اپنے اندر پیدا کریں۔ جیسے شیر سے ڈرا جاتا ہے ایسے ڈرے، جیسے سانپ سے ڈرا جاتا ہے ایسے ڈرے، یہ نہیں، شیر کے شر کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے، شیطان کے وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے، اور اسی طرح پانی کے ڈبو دینے اور ہلاک کرنے کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کاہے کے لیے؟ خوف مع العظمت، عظمت کے ساتھ خوف ہونا چاہیے۔ اللہ ان الذین
یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے. قیامت میں تو سب لوگ ڈریں گے، سب لوگ ڈریں گے قیامت میں اللہ کو دیکھ کر، اور اپنے آپے میں نہیں رہیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ آج چیخ رہے ہو، آج تم دنیا میں یہ کر رہے ہو، اگر ہم تمہیں دوبارہ بھیج دیں تو تم پھر وہی کرو. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیجئے. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا سورہ انعام میں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو بھیج دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. تو در حقیقت اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. آپ بڑے نازک مقام پہ، میں اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز، اپنے ساتھی علماء اکرام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں تم بڑے نازک مقام پر اس وقت، بڑے نازک مقام پر. تمہارا ایک ایک عمل پبلک کے لیے وہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہمارے امام صاحب بھلا سنت کے خلاف کرے گے؟ ہمارے امام صاحب بھلا جھوٹ بولے گے؟ ہمارے امام صاحب کا مقام ہوا. تو در حقیقت علماء اکرام نبی کے جانشین. بس اس بات کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں چند باتیں اور بات کریں. تھوڑا آگے سے بیٹھ جاؤ، باہر کسی سے اور. ایک بات تو یہ کہنا ہے کہ حضرت پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا. نبوت ختم، اور حضرت سے پہلے بے شمار نبی، بے شمار پیغمبر اللہ نے بھیجے. حضرت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں. فرمایا میرے بعد علماء، میری امت کے علماء میرا کام کریں گے. تو حضور کا کام کیا ہے؟ کون سا کام؟ دو لفظوں میں سمجھیے. ایک پیغام کا لے لینا، پیغام کا لے لینا، اور دوسرے پیغام کو پھیلا دینا. پہلے کام کا کوئی جانشین نہیں ہے، دوسرے کام کے سب جانشین. پہلا کام لینے والا ہے، کس سے؟ اللہ سے. جو کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ہمیں مل رہا ہے بغیر رسول کے واسطے کے، سمجھو یہ سب سے بڑا کافر. کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہے میرے پر اللہ کی وحی آ رہی، وحی بند. کیوں؟ وحی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. نبی کے بعد کوئی معصوم نہ ہے، نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا. انشاءاللہ بھی میں نے نہیں کہا. کیوں؟ اللہ کی مرضی معلوم ہے، اللہ کی مرضی معلوم ہے کہ نہیں ہوگا. اگر کوئی معصوم کہہ دے کسی کو، ختم نبوت کو منکر ہو گیا. کیا 14 معصومین سنا ہے آپ نے؟ 12 معصومین، 12 معصومین سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ ہر امام معصوم ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا؟ انڈیا میں، پاکستان میں، اور نہ معلوم کہاں کہاں. تو یہ معصوم ماننا گویا ختم. اور خاصیت کہتے کسے ہیں؟ سب لوگوں نے ہدایت نو تو پڑھی ہوگی، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ سب نے ماشاءاللہ پڑھی. اور ہدایت نو میں کیا لکھا ہے؟ وَمِنْ خَوَاصِهِ، اسم کی خاصیت میں سے کیا ہے؟ خاصیت کی تعریف کرتے ہیں پہلے.
یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس میں پایا جائے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو معصوم ہونا عصمت خاصیت ہے نبوت کی، نبی میں پائی جائے گی، غیر نبی میں نہیں پائی جائے گی۔ چاہے وہ 10 نبوتوں کا دعویٰ کر دیں، چاہے وہ کہیں کبھی کہیں ہم کعبہ ہیں، کبھی کہیں ہم حجر اسود ہیں، کبھی کہیں ہم اسرائیل ہیں، کبھی کہیں ہم جبریل ہیں، کبھی کہیں ہم ابراہیم ہیں، اور کبھی یہ کہیں کہ ہم ماجون مرکب ہیں، کبھی کہیں ہم رجل فارسی ہیں۔ یہ ساری باتیں سنی ہیں آپ نے؟ نہیں سنی ہے؟ چاہے جو بھی تم ہو، معصوم نہیں ہو۔ اور اتنا بھولتے ہو کہ استنجے کا ڈھیلا جو تمہاری جیب میں رکھا ہے اس کو تم شکر کا گولا سمجھ کے کھا رہے ہو۔ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی معصوم نہ ہوا ہے نہ ہوگا نبی کے بعد۔ اور نبی کو معصوم کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہ پیغام الہی میں کسی قسم کی کوئی آگے پیچھے بات نہ ہو۔ حضرت خود یاد کرتے تھے جبریل کے ساتھ، میں اصل میں ضبط نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ جب مضامین اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کی برکت سے ذہن میں آتے ہیں تو پھر میں ضبط نہیں کرتا، صرف آپ لوگوں کی برکت۔ میں سچ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اوپر پہاڑ رکھ دیا جائے، ہم پہاڑ کو سہ نہیں پائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن اللہ نبی کو بناتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کس کو رسالت دے، کیسے رسول ہوگا۔ اتنی قوت اتنی طاقت کہ جبریل آ گئے اور آپ کا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس حالت میں آپ یاد کرتے تھے کیا؟ قرآن۔ تو آیت اتری، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے پیغمبر، آپ یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، یہ قرآن اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا آپ کو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑھائیں گے، ہم یاد کرائیں گے آپ کو، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی، تو نبی نے معصوم ہونے کی وجہ سے جبریل سے قرآن لیا اور جبریل سے قرآن لے کر امت کو دیا۔ تو نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں معصوم ہے۔ دوسرا کام کیا بتایا تھا میں نے؟ پیغام الہی کا پروپیگیٹ کرنا، پیغام الہی کی نشر و اشاعت کرنا، پیغام الہی کی تنفیذ کرنا، تنفیذ احکام، تنفیذ احکام، احکام کو نافذ کرنا، یہ نبی کے جانشینوں کا کام ہے۔ نبی کی جانشینی کب سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر پہلے سب سے بڑے نبی کے جانشین اور سب سے بڑے صحابی ہیں، اور یوں کہہ دو جو خطبے میں کہا جاتا ہے خیر الامت بعد نبی، کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے بہتر نبیوں کے بعد، کہ انبیاء کے بعد، یہ حضرت علی کا قول ہے اور تقریباً یہ متواتر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رواہ 80 نفسا، 80 راویوں سے یہ روایت مروی ہے، رواہ 80 نفسا۔ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے افضل ابو بکر، ان کے بعد پھر عمر ہے۔ لیکن معصوم نہیں ہے، ابو بکر بھی تنفیذ احکام کریں گے، تعلیم احکام کریں گے، اخذ احکام نہیں کریں گے۔ ابو بکر نبی نہیں ہے، عمر نبی نہیں ہے، صحابی ہے، امتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں، آپ کی امت میں جو لوگ آپ کے صحابہ ہیں وہ سب سے
زیادہ بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. اگر موقع ہوا تو آخر میں پھر کچھ عرض کروں گا. تو حضرات علماء اکرام اپنے منصب کو پہچانے. اب جب منصب کو پہچانیں گے تو پھر کیا کام ہوگا؟ ایک عالم صاحب سے میری بات ہوئی. وہ عالم صاحب سے یہ بات ہوئی کہ بھائی آپ مدح صحابہ میں ہم سب لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں، سب لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں. ہو گئی بات. پھر دوسری مرتبہ وہ ملے، کہہ رہے بھائی آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے کام بانٹ لیا ہے، جو کام آپ کا ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں. ہم نے کہا تمام باتوں سے آپ ہم کو معاف رکھیے، ہم سے یہ سب باتیں نہ کیجیے. اگر آپ نے احکام کام کو تقسیم کیا ہے تو اس میں آپ میری رائے بھی لے لیجیے. میرے روزے آپ رکھ لیا کیجیے، آپ کی نمازیں میں پڑھ لیا. کیسا رہے گا؟ روزے رکھنا آپ کا کام، نماز پڑھنا ہمارا کام. آپ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے کاموں کو؟ آپ کی کیا ہمت ہے کہ آپ کام کو تقسیم کریں گے؟ نماز ہر ایک پر فرض ہے، روزہ ہر ایک پر فرض ہے. بالغ مرد، بالغ عورت، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور بس اتنے ہی فرائض، اور کوئی فرض نہیں. سوچ لیجئے اور کوئی فرض ہے یا نہیں؟ ہم تو اتنے جانتے ہیں کہ 4-5 فرض ہے، باقی اور ہم جانتے نہیں. کیوں نہیں جانتے آپ؟ اللہ نے بخاری آپ کو سامنے کھلوائی، اللہ نے آپ کو ترمذی پڑھوایا ہے، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، اللہ قرآن کے معنی آپ کو بتایا. آپ کیوں نہیں جانتے؟ آپ کو جاننا پڑے. نہیں جانیں گے تو ہم زبردستی آپ کو لپٹا کر کے، آپ کے کرتا کھینچ کر کے، آپ کو پکڑ کے بیٹھ کر کے آپس میں بحث کریں گے اور جنوائیں گے آپ کو. ہم آپ کے عزیز ہیں، آپ ہمارے عزیز، ہم آپ کے قریب ہیں، آپ ہمارے قریب ہیں. ہم آپ کو سمجھائیں گے، آپ ہمیں سمجھائیے گا. جو صحیح بات ہوگی وہ کھل کے سامنے آئے گی. ایک بات بتائیے، اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور ہم کہیں نہیں، ہم تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، چل جائے گا کام. جب لکھنؤ میں سن 1936 میں تبرع ایجوٹیشن منایا گیا تو سب سے زیادہ لاہور سے اور خانیوال، ساہیوال، منٹگومری، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، یہ سب جگہوں سے حضرت کے جہاں جہاں جانا تھا وہاں کے جو تبرعی تھے وہ بلوائے جاتے تھے. اور حضرت کے حکم سے ہمارے ہر اسٹیشن پر آدمی بھیجے جاتے تھے. کیوں؟ وہاں جا کے کہتے تھے پنجاب میں کہ وہاں حسین کا نام لے لے پاپا گرفتاری دیں گے. تو بیچارہ سلمان بھی آ رہے تھے اور وہ آتے تھے، آ کر کے یہاں تبرع ایجوٹیشن میں شریک ہوتے. ہمارے وہاں سے آدمی جاتے تھے اسٹیشن میں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا جاتا تھا کوئی پابندی نہیں حسین کا نام لینے پر، یا ابوبکر عمر کے اوپر لعنت کرنے کے لیے تم کو یہاں انہوں نے بلایا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو رکھا جاتا تھا، ان کے کرائے کا انتظام کیا جاتا تھا اور ان کو واپس کیا جاتا تھا. یہ کام کون کرے گا؟ اس وقت وہ کام تھا، اور آج کیا کام ہے؟ جس کا جی چاہے حضرت معاویہ کے اوپر کیچڑ اچھالے، جس کا جی چاہے حضرت ابو ہریرہ کو کہے، جس کا جی چاہے حضرت علی کو افضل کہے. جو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے، جو اس کو بدلے گا، وہ دین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تم ڈنڈا اٹھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم لاٹھی چلاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم بد کلامی کرو. نہیں نہیں، ہرگز نہیں. تم اپنے وقار پہ رہو، تم اپنے اخلاق پہ رہو، تم اپنے کردار پہ رہو. لیکن تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کی جماعت بھلی ہوئی جماعت، مجی ہوئی جماعت.
ایسی جماعت روح زمین پر نہ کبھی پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی. اس کی وجہ سے الجھن ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت دھلی دھلائی جماعت. ذرا غور کیجئے، آپ پبلک کو بتائیے جیسے میں بتا رہا ہوں. اگر ہم سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اور اس کے بعد میں ہم توبہ کر لیں، تو وہ اس کے بعد میں ہم یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، معاف ہو گئی اللہ کے. سوچ لیجیے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتے. لیکن صحابہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو. لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی امتی ہم بھی امتی. بتاؤ، مقابلہ کرو. یہاں ہم قرآن پیش کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہا ہے. 3 صحابی، قرآن نے نام نہیں لیا، مجھے نام معلوم ہے، میں تینوں کا نام نہیں، ایک نام لیتا. حضرت کعب بن مالک. 3 صحابی غزوہ تبوک میں حضور نے کہا چلو، کہا تیار ہے جانے کے لیے، اور کھجوریں کہا یہ کام نمٹ جائے ہم تیز سواری سے پہنچ جائیں گے. یہ آج کل میں وقت ٹلتا رہا، حضور آ گئے. اب جب حضور آ گئے تو یہ گئے سیدھے سیدھے ان کے پاس، اور جانے کے بعد حضرت سے منافق اس وقت میں جو تھے وہ کہنے لگے تم کہہ دینا کہ ہم موجود تھے، آپ کی نظر نہیں پڑی. کب بے وقوف پاگل، تجھے کیا معلوم، تو کیا جانے. میں نے اگر چھپایا تو اللہ بتا دے گا، میرا اللہ ان کو بتا دے گا. آپ سوچئے ذرا سا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کیا کہا؟ حضرت میں اگر تقریر کروں اور تقریر کر کے آپ کو بتاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے صحیح جان لیں گے، لیکن میرا اعتقاد ہے کہ میرا اللہ آپ کو بتا دے گا. لہذا صاف صاف بات یہ ہے کہ میں نہیں جا سکا. آج کل میں وقت گزر گیا، آپ واپس آ گئے. آج کل میں وقت گزر گیا اور آپ واپس آ گئے. حضرت کعب بن مالک کو حضرت نے فرمایا اچھا تم جاؤ، اب تمہاری بیویاں تم سے الگ، اب تمہارے گھر والے تم سے الگ، اب تمام صحابہ نہ تمہیں سلام کریں گے نہ تمہارے سلام کا جواب دیں. اللہ کے پاس درخواست لگی ہوئی ہے، جب کوئی فیصلہ آ جائے گا تو بتائے گا. سوچا کہ حضرت بھی کیا بالکل ناراض ہو گئے، ہم کو اسلام سے الگ کر دیا. اب اور رو رہے ہیں، اے اللہ اگر میں مر گیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے؟ یہ خیال آ رہا ہے کیا حضور میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے؟ ایک عجیب منظر ہے. حضرت کعب بن مالک مسجد میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایسے وقت آئے اور چپکے سے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، اور کنکیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. تو دیکھا کہ ہاں حضور دیکھ رہے ہیں. نماز پوری کر لی. یہ میں نے کیوں کہا؟ ابھی ہمارے قاری صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے، انہوں نے آیت پڑھی قرآن شریف، کیا تراہم رکعا سجدا. اے دیکھ، اس سے خاص حضور مراد ہے کہ اے پیغمبر تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یہ ان کا معاملہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا تراہم رکعا سجدا. اور بعض لوگ کہتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ لگ گئے تھے کہ ان کو کسرا ملے گا، ان کو قیصر ملے گا. جیسے آج ایران کو خوش کرنے کے لیے لوگ صحابہ اکرام کے سلسلے میں الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں نئے نئے نوٹ ملتے ہیں، بھاری بھاری پیسہ ملتا ہے، اس لیے صحابہ اکرام کے سلسلے میں الٹی پلٹی باتیں بک رہے ہیں. یہ الزام پرانا ہے کہ نماز پڑھتے تو تھے لیکن آستینوں میں بت رکھے رہتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر جب بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے تو ایک دن حضور نے کہا نماز پڑھتے میں ہاتھ چھوڑو. ہاتھ چھوڑے تو بت گرے. یہ صحابہ کے دشمنوں نے گڑھی ہے روایت، صحابہ کے دشمنوں نے گڑھی ہے.
ورنہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مخالف ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی آیت پڑے گی کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کا فضل و اس کی رضوان چاہتے ہیں. رضوان کا اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کب ملے گی؟ مرنے کے بعد قبر میں. اگر اعمال اچھے ہیں تب بھی نہیں پتا کب ملے گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت میں اللہ پوچھے گا جب مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو. اللہ آپ سے کیوں نہیں خوش ہو گئے؟ اس وقت احل علیکم رضوانی فلا اسقط بعدہم ابدا، اب کبھی تم سے خفا نہیں ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. جو چیز جنت میں جا کر کے جنتیوں کو ملے گی وہ صحابہ کو دنیا میں ملے گی، اسی دنیا میں صحابہ کو ملے گی. کیا فرمایا گیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور آگے کیا کہا گیا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے ان کے سجدے کے اثر سے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا، باتیں دیکھیے کہاں سے نکلتی. ایک صاحب نے کہا یہ دنیا کے لیے ظاہر میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور سچ مچ نہیں یاد کرتے تھے. ظاہر میں، لہذا اللہ کا نور آیا تو چہرے پہ آیا. دل میں ہونا چاہیے اللہ کا نور. یہ کس نے کہا ہوگا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ایسے آدمی نے کہا، سڑے ہوئے آدمی نے کہا ہوگا جس کے چہرے پر پھٹکار برستی، تبرے کی پھٹکار جس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، اس نے کہا ہوگا، اس نے یہ بات کہی ہوگی. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دل نہیں بلکہ پانی، یہ چائے کی پیالی بھری ہوئی نہیں، آدھی تھوڑی سی خالی ہو گئی، اس کو بھر دیجئے اور بھر دیجئے. چائے کہاں گرے گی؟ باہر گرے گی؟ اندر باہر گرے گی نا. ایسے ہی دل جب بھر گیا اللہ کے نور سے تو نور کہاں جائے؟ چھلک کے چہروں پہ آ گیا. اسی کو تو کہا گیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ آپ کو بتانا ہے، پبلک کو بتانا ہے کہ یہ مقام ہے حضرات صحابہ کا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. یہ آپ کو بتانا ہے ایسے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھنے والے سب سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا مقام عجیب ہے. جنت میں جانے کے بعد جو نعمت ملے گی وہ دنیا میں ان کو ملی ہوئی، اور پھر وہ اپنے گناہ کی معافی. بھائی گناہ کیوں ہوا صحابہ سے؟ گناہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ ہی سے ہونا چاہیے گناہ، اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے. جتنے گناہ ہیں سب کے ٹھیکیدار آپ ہیں. بہت اچھا لگتا ہے آپ کو گناہ. میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے اس پر کہ آپ کو گناہ بہت اچھا لگتا ہے. گناہ صحابہ سے کیوں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ گناہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے صحابہ معصوم نہیں ہے. صحابہ سے گناہ ہوئے، اور وہ گناہ کیا ہوئے؟ جو گناہ ہو گئے ان سے، اس کی انہوں نے توبہ کی. ارے بھائی کپڑے میں نجات، صاف کپڑا، پاک کپڑا، دھلا ہوا کپڑا، جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے. ایک بچے نے، انڈیا پاکستان کہیں ہم رہے ہوں گے، وہاں ایک بچے نے ڈال دیا کوئی ڈھیلا نالی میں، گندا پانی کپڑوں پہ لگ گیا. پھر آپ نے دھو لیا اسے. دھونے کے بعد جب دوسرا جمعہ آیا اتفاق سے وہی دھلے ہوئے کپڑے پھر پہن کے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ وہی کپڑا ہے جس میں نجاست لگی ہے. چپ، نجاست کا ذکر کر رہا ہے. نجاست کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لگی تھی چلی گئی، اب طہارت کا ذکر ہو. صحابہ نے معافی مانگی اللہ سے، اللہ نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ.
اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پیوست کر دیا ہے ان کے دلوں کے اندر ایمان بھرا ہوا. لہذا صحابہ کا اعمال نامہ ایسا ہے جیسا دھلا کپڑا، اور نبی کا اعمال نامہ ایسا ہے جیسا کوڑا کپڑا، اس پر کبھی نجاست لگی ہی نہیں. صحابہ کو بے گناہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں کہہ سکتے. لگا تھا گناہ، دھل گیا. اب تذکرہ گناہ کا نہیں ہوگا، اب تذکرہ نیکی کا ہوگا، طہارت کا ہوگا. یہ آدمی جو ہے تو امتحان لینا، ایک تو امتحان ہوگا وہاں جب پلسرات پر سے گزرنا ہوگا نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال تولے جائیں گے. اعمال نامہ تو تلے گا، اور اعمال نامہ جو ہے وہ تلے گا، ایسا تلے گا جس کا جیسا اعمال نامہ ہوگا ویسا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا. وہ نام عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے آج تولنے کا ارادہ کیا ہے اور آج اللہ تول رہا، وہ نام عمل. آپ سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام کے اعمال تلیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا وزن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کوئی باٹ تول لے. ان کا حال بالکل عجیب و غریب ہوگا. اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بے گناہ، اور صحابہ اکرام کے جو گناہ ہے وہ دنیا میں چھوڑ گئے اور آخرت میں گئے تو بے گناہ گئے. اللہ کے ہاں ان کو وہی مقام ہوگا جو دنیا میں اللہ نے ان کو دیا. دنیا میں کس طرح دیا مقام؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حضور کے ساتھ جب دفن کیے جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو کسی صحابی نے غالباً حضرت علی نے، کہ میں پہلے سے گمان کرتا تھا کہ تم تینوں ایک ہی جگہ دفن ہو گئے. کیوں؟ میں نے حضور سے بار بار سنا ہے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، فعلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. یہ صحابہ آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ صحابہ اکرام کا مقام کتنا بلند ہے. ان کا امتحان دنیا میں ہو چکا، دنیا میں ہو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کا امتحان لے لیا، اللہ نے لے لیا. پرہیزگاری کتنی ہے اللہ نے جانچ لی، جچوا دی، ان کو بتا دیا، ان کو پتہ چل گیا. اللہ نے ان کا امتحان لیا اور ان کو نعمتیں بھی مل گئی. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، ہم نے تقوی کو ان کے لیے لازم قرار دے دیا. لازم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جدا ہونا محال، جو جدا ہو ہی نہ پائے اسے، جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی لازم ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے. کبھی گرم برف یہ دیکھیے آپ پہ رکھ دیجئے، جی ہاں، وہ پھر برف نہیں رہے گی، پانی ہو جائے. پھر کبھی آگ ٹھنڈی دیکھیے. آج کل جدید تکنیک چل رہی نا، پوری دنیا جو ہے وہ پوری مٹھی میں پوری دنیا کو لینا چاہتی. کیا آج تو امریکہ کے ہاتھ میں دنیا ہے، کل برطانیہ کے ہاتھ میں، پرسوں خدا کے ہاتھ میں. دنیا کا کام ایسے چل رہا تھا نا، ایسا کچھ نہیں ہے. آگ ہمیشہ گرم ہوگی اور برف ہمیشہ ٹھنڈی ہوگی. ٹھنڈک کو برف سے نہیں نکالا جا سکتا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس لازم ہے،
آپ کے ساتھ گرمی لازم ہے. اللہ فرمانا الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے لیے تقوی لازم ہے، تقوی کو ان سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ کون ہے؟ صحابہ اکرام. یہ صحابہ اکرام ہے. اس طرح آپ ممبر سے مسلمانوں کو سہل انداز میں سب باتیں اکٹھا سے بتائیے گا تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا. آپ اپنے پاس رکھیے، اکٹھا سے مت نکالیے. تھوڑی تھوڑی باتیں، کہیں کسی روایت میں کسی صحابی کا نام آ گیا، تم جانتے ہو صحابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اس کی بھی مشق کرو. جماعت میں رہو تو اس کی بھی مشق کرو کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے پیغمبر کو سے ملاقات کی ہو. میں دیکھنے کا لفظ میں نہیں بول رہا ہوں. کیوں؟ اگر نابینا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، تو ملاقات من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ملاقات کی ہو صحابہ سے. کیا فرمایا گیا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ وہ لوگ ہیں شیطان کا کوئی کچوکا ان کے لگتا ہے تو یہ چپ پڑتے. یہ تو ہوا کام کرنے کا. اور میں نے عرض کیا، بات وہاں ختم کر دی تھی کہ دین میں تقسیم کار نہیں ہے، کام بٹنا نہیں ہے. دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارے دروازے پر، میں یہاں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ہمارے دروازے پر تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی آدمی پوری بات کہے گا، ہم اس کو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیں گے اگر ہمارا بس چلے گا. ہمیں نہیں برداشت. اسی طرح تبلیغی جماعت کی جماعت کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کہیں پر صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے تو اس کو بھی کہنا پڑے گا. کیوں؟ جو کام تمہارا وہ کام ہمارا. اگر تمہیں کسی ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر، اور اگر دین کا یہ تقاضا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہ کے کام کرو، کوئی حرج نہیں. بہت اچھا ہے. یہ اس کی ایک پلاننگ ہونا چاہیے، اس طرح کی پلاننگ کہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ تبلیغ کرنے والے، ہم بھی مبلغ، آپ بھی مبلغ، آپ بھی تقریر کرنے والے، آپ بھی تحریر کرنے والے، لکھنے والے. لہذا جو کام کرنے والے کام ہیں وہ آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کے علاوہ دوسرا نہیں کر پائے گا. آپ عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، آپ اپنے مقتدیوں کو بچائیے جہنم کی آگ سے، بچائیے ان کو خراب عقیدوں سے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا کام بنے گا، اور ایسا کام بنے گا کہ پھر وہ کام ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کام کا ہوگا. اور یہ لوگ جو صحابہ کرام کے سلسلے میں الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ ذاتی منافع کے لیے کر رہے ہیں، کرنے دیجئے. تو خوش کہ تجھے حاصل ہے، میں خوش کہ میرے حصے میں نہیں. مجھے تو نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے کہ ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم صحابہ چاہتے، ہم محبت صحابہ چاہتے. ہمیں تاج و تخت نہیں چاہیے، ہمیں فقیرانہ زندگی ہماری گزر جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ مرنا دیر سویر سب کو. اگر ہم مر جائیں یہی کام کرتے کرتے، اگر ہمارے جنازے میں 4-5 آدمیوں، کوئی حرج نہیں. زیادہ لوگ آئیں گے تو ہمارا کیا کر لیں گے؟ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضور نہ کبھی قیامت پہ دیکھے کہ ہماری جو چہیتی بیوی تھی، پوری امت کی ماں، اما عائشہ کے سلسلے میں اس نے بری بات کہی. ہم تو دنیا میں 100 مرتبہ مرنا گوارا کرتے، میرے آقا خفا نہ ہو، میرے آقا ہم سے خوش رہے، ہمارا اللہ ہم سے خوش رہے، ہم کو کبھی شرمندگی نہ ہو. اما عائشہ کا سامنا جب ہو تو وہ یہ کہیں کہ جب مجھے برا کہا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ آپ سچ بتائیے کہ اگر حضرت عائشہ نے اپنے فرزند ہونے کی نیت سے، میں تمہاری ماں ہوں، میرے آنچل کو تم نے کیوں نہیں بچایا، مجھ کو تم نے دار کرنے والوں کے حوالے کر دیا اور تم ایک لفظ نہیں بولے، کم سے کم تم کھڑے ہو کے کہتے وہ ہماری اماں ہے، وہ پوری امت کی ماں ہے. وازواجہ امہاتہ، پیغمبر کی بیویاں. بڑا سخت معاملہ، بڑا سخت معاملہ ہے. اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف خشیت پیدا کرنا چاہیے. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بتائیں. یہ ساری باتیں نہ میں نے سوچی تھی پہلے سے کہ میں یہ بیان کروں گا، اور نہ میرا پاس اتنا وقت تھا
کہ میں بیان کروں، نہ میری صحت اس لائق ہے کہ میں لمبا چوڑا بیان کروں، لیکن آپ حضرات کا خلوص اور آپ حضرات کی محبت کی اتنی باتیں بھی بیان ہو گئی، ورنہ میں تو اتنی زیادہ باتیں نہیں کہتا، نہ تقریر لمبی کرتا ہوں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں گے کہ جو نبی کے کام ہے، درس قرآن، قرآن مجید کا درس حدیث، اس کا معمول بنائیے۔ اور درس قرآن، درس حدیث میں جب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اور جو ہمارے اکابر ہیں، ان کی تفسیریں، ان کے فوائد آپ دیکھیے اور اچھی طرح اس کو دیکھیے، پڑھیے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جو اپنے اکابر علماء موجود ہیں یہاں یا اور جگہوں پر، بے تکلف ان سے جا کے معلوم کیجیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ریاض الصالحین شروع کیجیے، مشکات شریف شروع کیجیے، تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے، 5-10 منٹ، سیٹرڈے سنڈے کو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جیسی گنجائش ہو، انشاءاللہ بیان بھی خوب کرنا آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی، میں 70 سے اوپر آگے چلا گیا ہوں، میں مر جاؤں گا اور سبھی مریں گے دنیا میں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آثار جو ہیں وہ دوسرے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں میں چاہتا ہوں کہ ایک جماعت تیار ہو جائے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں کہ جو کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں اور خوب محنت کے ساتھ وہ کام کیجیے، چاہے عالم ہو یا نہ ہو۔ عالم اگر نہیں ہے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کتاب کے مضامین ذہن میں رکھ کر اپنے اکابر کی، مثلا معارف الحدیث، مثلا بہشتی زیور ہے، مثلا علم الفقہ ہے، مثلا حضرت امام علیہ سنت کی سیرت خلفائے راشدین میں رہتا ہے، یہ دیکھیے اور دیکھ کر کے یہ مضامین دھیرے دھیرے کر کے بیان کیجیے، انشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوگا، انشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوگا، اللہ نے چاہا، اور سیکھ کر کے یہ بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق، ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم نے جو کچھ بھی اس وقت کہا ہے، اے اللہ ہمارے سامعین کے دلوں میں صحیح صحیح باتیں راسخ ہوں، اور جو بات غلطی سے، قصور سے، خطا سے، نااہلی کی بنیاد پر ہماری زبان سے نکل گئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام سامعین کے دلوں سے اس کو بلا دے۔ اے اللہ ہم کو حق پر رہنے کی، حق پر جینے کی، حق پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت ہو جائے، آپ کے رسول کی وجہ سے، آپ کے آخری پیغمبر کی وجہ سے، وہ ان کے خادم تھے، ہم کو صحابہ کا نوکر بنا دے، صحابہ کا خادم بنا دے۔ اے اللہ ہم جب صحابہ کا نام لے تو ہمیں مزہ آ جائے، ہم جب اماں عائشہ کہیں تو ہمیں مزہ آ جائے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے فضولیات کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہماری زندگی سے دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ راہ راست پر ہیں ان کو قوت و طاقت نصیب فرما، اور اے اللہ جو لوگ جان بوجھ کر کے غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو شروع سے آخر تک ناکام فرما، ناکام فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا کو سامنے رکھ کر عظمتوں سے کھیل رہے ہیں تیرے پیغمبر کے صحابہ کی، اے اللہ ان کی اصلاح فرما، ان کی ہدایت فرما، اور اے اللہ اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو پھر آپ جانے وہ جانے، آپ جانے وہ جانے، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا رب العالمین۔